پارہ اور سورہ مومنون اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وہ مومن جو فلاح پا گئے، ویسے تو دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ مومن کہتے ہیں مصدق کو، تصدیق کرنے والے کو، جو زبان پر ہو دل بھی اس کی تصدیق کرے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، سارے ہم مومن کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مومن کون ہے اور کس نے فلاح پائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، بے شک ایمان لانے والے فلاح پا گئے۔ اب وہ کون لوگ ہیں فلاح پا گئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ امام زین العابدین جب وضو فرماتے تو ایک دم کپ کپی طاری ہوتی تو غشی چھا جاتی۔ آپ سے پوچھا، بار بار ایسی کیفیت ہوتی، جب سنبھلتے تو پوچھا کہ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جس دن تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ تم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہو، شاید تمہاری کیفیت مجھ سے بھی زیادہ مختلف ہو۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں مومن جو ہر بیہودہ اور بے فائدہ کام سے دور رہتے ہیں۔ انہیں لغو اور بیہودہ کاموں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور ہم ہر کام کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ ساری باتیں چھوڑیں، یہ روڈ پر آپ آ جائیں، کہیں کوئی دو بندے جھگڑ رہے ہوں یا کوئی سلپ ہو جائے تو دو چار تو معاونت کر رہے ہوتے ہیں، 50 سر پر تماشا کھڑا دیکھنے ہو جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ابس کام ہے، بیکار کام ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ فرماتا ہے مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے تو زکوٰۃ ضرور ادا کرتے ہیں۔ ایک بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا پھر کہتا ہے میں مومن ہوں، اس کا قول و فعل کا تضاد ہے۔ جب وقت آئے گا زکوٰۃ دیں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کو ایکسیس اور اپروچ نہیں دیتے، رسائی نہیں دیتے اپنی شرمگاہوں تک۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی بیویوں تک محدود رہتے ہیں۔ اچھی بیویاں شوہروں تک محدود رہتی ہیں اور اچھے شوہر بیویوں تک محدود رہتے ہیں، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یقیناً اللہ کہتے ہیں ہم العادون، وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر کوئی امانت پاس رکھوا دے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل جو ہے وہ بدعہدی ہے، عہد شکنی ہے، سب سے زیادہ۔ اچھا، ایک ایسا باجوہ صاحب گناہ بے لذت ہے، آپ سے گلے ملوں گا کیا حال ہے تو جی ٹھیک ہے، اور دو چار کلمات کہنے کے بعد اچھا میں انشاءاللہ چکر لگاؤں گا، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ کہاں میں نے جانا ہے، کہاں آپ نے آنا ہے؟ اچھا پھر ملاقات ہوگی، کب ہوگی، کیسی ہوگی؟ جلد ملاقات ہوگی۔ یہ رسمی کلمات، اس طرح کی قول و اقرار کرنا قطعاً ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے گا تو ملا دے گا، ان رسمی کلمات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پاس رکھوائی امانتوں کی بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ مومن ان کی پہچان ہے۔ ایک آئینہ دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ آئینے میں میں نے اپنا عکس دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کیا ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، اصل میں یہ جو نشانیاں میں نے بتائی ہیں جن کے اندر یہ موجود ہیں، یہی اخروی نعمتوں کے اصل میں وارث ہیں۔ ویسے تو آپ ایک محفل نعت کر لیں تو سارے جنتی ہو جاتے ہیں، ایک دو مجالس کر لیں تو سارے فوراً جنتی ہو جاتے ہیں، اپنے مشائخ کے پاس جا کے بھی جنتی ہو جاتے ہیں، قوالی سن کے بھی آپ جنتی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک پیمانہ اور کرائٹیریا قدرے ڈیفرنٹ ہے۔ ویسے تو آپ ایک اصالے ثواب کی محفل کر لیں تو سارے جنتی کے اٹھتے ہیں، اب تو قوالیاں بھی شروع ہو گئی اصالے ثواب کی محفل میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، جنت کے وارث کوئی اور ہے۔ جو میں نے جنت تیار کر رکھی ہے اس کے ورثہ اور ہے۔ ورثہ کون ہے؟ جن کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں۔
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جنت ہے جو جنت فردوس ہے، سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے جس کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا ہے۔ میں سورہ نور کی طرف چل رہا ہوں جی، اور جو کہ وقت کی بھی قلت ہوتی میرے پاس، میں پھر پلٹ کے پیچھے آتا ہوں، لیکن پہلے سورہ نور کی طرف چلتا ہوں۔ اس میں دیکھتا ہوں کہ جو اہم مضامین بیان ہوئے ان مضامین کا میں جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں یہ آیت آ گئی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ ہاں قلیل ما تشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کان، آنکھیں اور دل پیدا فرمایا۔ قلیل ما تشکرون، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ نہ تمہارے کان شکر ادا کرتے ہیں، نہ تمہاری آنکھیں شکر ادا کرتی ہیں، نہ تمہارا دل شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی چیز بھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انسان کے اعضاء کی نعمتوں کا شکر کا طریقہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان عطا فرمائے ہیں، تو کان کس لیے دیے ہیں؟ وہ اچھی گفتگو سننے کے لیے، کلام الہی سننے کے لیے، اچھی بات سننے کے لیے، موسیقی کے لیے نہیں دیے، غیبت کے لیے، چغلی سننے کے لیے نہیں دیے، اور کسی کی برائی سننے کے لیے اللہ نے کان عطا نہیں فرمائے۔ اسی طرح جو آپ کی آنکھ کی نعمت اس کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور دل کی نعمت جو ہے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے نعمتیں دی ہیں، میری نعمتوں کو میرے صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان باندھا گیا اس کا واقعہ آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کے اندر آتے ہیں جی دوسری چیز جو آتی ہے وہ زنا کی حد آتی ہے، کہ وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، 100 کوڑے کنواروں کے لیے اور شادی شدہ کے لیے رجم کی جو ہے وہ۔ تیسرا اس کے اندر لاتے ہیں لیان آتا ہے، کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی پر تہمت باندھ دیتا ہے۔ اب تو ہم ویسی تہمت باندھ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، شکوک۔ میڈیا یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں آگے چل کے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، بغیر اجازت کے ایمان والوں کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ لیکن ہم تو رائٹ سمجھتے ہیں، یہ میری پھپھی کا گھر ہے، یہ میری خالہ کا ہے، یہ میرے ماموں کا ہے، نہ بتاتے ہیں، سیدھے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے، اور فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، میرے نبی کو ایسے مخاطب نہ کیا کرو۔ میں اپنی گفتگو کے اس حصے میں داخل ہوتا ہوں جی۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امام بخاری اور مسلم کی حدیث میں لے رہا ہوں جی، اور عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے، بات ذرا قابل غور ہے، کوئی 5 منٹ لے جائے گی بات میری۔ آپ رسالت امام علیہ السلام غزوہ مستلق پر تشریف لے گئے، اور آپ نے کرہ ڈالا، کرے میں ہر جہاد پر، غزوہ پر کوئی نہ کوئی ایک زوجہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس میں غزوہ مستلق میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو ہے ان کی باری، ان کا کرہ نکل آیا، وہ تشریف لے گئی ساتھ۔ جب راستے میں واپس آ رہے تھے، مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئیں، اور تھوڑا وقت لگ گیا، اور واپس آئیں تو ان کا گلے میں سیپیوں کا ہار تھا، جو آپ کی ہمشیرہ حضرت اسما کا ہار تھا، وہ ساتھ لے گئی پہننے کے لیے، زیب و زینت کے لیے۔ ہار ٹوٹ کے گرا اور آپ اس کی تلاش کرنے لگ گئیں، لیکن تلاش میں نتیجہ یہ نکلا کہ تاخیر ہوئی، قافلہ روانہ ہو گیا، ہودج آپ کا سواری کے اوپر رکھ دیا گیا۔ جو کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، یہ امام بخاری کے حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، متن کا ٹائم نہیں میرے پاس، عربی چھوڑ رہا ہوں، آپ کے اردو میں آپ کو اس کا جو ہے ٹرانسلیشن دے رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں بہت ہلکی پھلکی تھی، ہم پر گوشت نہیں چڑھا تھا، ہم بہت کم کھاتی پیتی تھی، زیادہ ہم کھاتی پیتی نہیں تھی، اور میری عمر بھی بڑی کم تھی۔ فرماتی ہے جب میں واپس آئی دیکھا تو قافلہ نکل گیا۔ انہوں نے ہودج اٹھا کے رکھا نا جب اونٹ کے اوپر، تو فرماتی ہے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوا رکھنے والوں کو کہ میں اندر موجود ہوں یا نہیں موجود۔ ایک تو عمر کم تھی، اوپر سے ہلکی پھلکی تھی، ویٹ بھی میرا زیادہ نہیں تھا۔ فرماتی میں بہت پریشان ہوئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ فرماتی پھر میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد صفوان بن معطل السلمی الزکرانی، یہ صحابی رسول ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ڈسٹینس پر چلتے تھے، اور تاکہ اگر کسی مجاہد کی کوئی چیز راستے میں گر جائے اس کو اٹھا لیتے تھے، ساتھ لاتے تھے۔ اسلام جب بھی تشریف لاتے، ایک تو میرے پاس تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، حالانکہ آپ جب تشریف لاتے میرے ساتھ چارپائی پر تشریف فرما ہوتے تھے، قریب بیٹھتے تھے۔ اس دن کے بعد وہ میرے قریب نہیں بیٹھے، اور اتنا فرماتے تھے السلام علیکم عائشہ کیا حال ہے آپ کا، اس سے اگلی بات مجھ سے نہیں فرماتے تھے۔ 1 مہینہ مسلسل عدم توجہ جو ہے وہ جگر کو چیز جاتی ہے۔ تو آپ فرماتی میں بہت تکلیف میں تھی،
اور پھر ایک دن حضرت مستے کی والدہ جو کہ میرے دادی لگتی تھی گھر کے ساتھ تو گری، تو کہتی ہے کہ مستے جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کو موت آئے۔ تو میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اپنے بیٹے کے بارے میں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا بیٹا صحابہ بدر میں رخی ہے، بے اعتنائی ہے، اس کی یہ وجہ تھی۔ فرماتی پھر تو لگے کہ میرا سرے جگر باہر نکال دیا، پاؤں تلے زمین نکلی اور میری بیماری کئی گنا بڑھ گئی اور شدید تکلیفیں، میری آنسو نہیں رکتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں جب پہنچی گھر واپس آئی تو اگلے دن رسالت امام سے تشریف لائے تو مجھے سلام کیا، فرمایا عائشہ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا جی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ مجھے میری معاملہ، یہاں تو مجھے رہ کے پتہ نہیں چلے گا، نہ کوئی آئے گا، باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں، اس کی تحقیق کریں۔ آپ کہتی میں زاروں قطار رو رہی تھی اور میری ماں مجھے کہتی کہ بیٹا جو عورت شوہر کی محبوب ہوتی ہے، شوہر کی پسندیدہ ہوتی ہے تو لوگوں کو بہت کم برداشت ہوتا ہے، لوگوں نے تو آپ اپنے شوہر کو، اللہ کے رسول کو بہت عزیز ہیں، اور اس یہی وجہ ہے کہ باقی لوگوں نے، اب بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ میاں بیوی کا اتفاق ہوگا تو خاندان جل جل کے راکھ، آستینوں کے سانپ تو آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، خنجر ان کی آستینوں میں ہوتے ہیں، بظاہر وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے، ماشاءاللہ بڑی اچھی جوڑی ہے، بڑا اتفاق ہے، بڑا دونوں میاں بیوی چلتے بھی نہیں، نکلتے نہیں، اور اندر جو کچھ گزر رہی ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی، میرا تکیہ بھیگ جاتا تھا اور نیند کا سرما تو نیند کو میں آنکھوں کا سرما نہیں بنا سکی۔ رسالت امام علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، اسامہ بن زید سے پوچھا، حضرت بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ تمہارا کیا خیال ہے اپنی ماں عائشہ کے بارے میں؟ حضرت بریرہ فرماتی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کے لیے کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز کا انتخاب کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسی چیز، ایسی ہستی کا انتخاب کر دے؟ اور یہ انتخاب آپ کا نہیں ہے، یہ انتخاب حضرت عائشہ سے جو رشتہ آپ کا طے ہوا یہ تو آپ کو انتخاب تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو وحی بھیجی تھی اور سیدہ عائشہ کی تصویر آپ کو جبریل امین نے دکھائی تھی، یہ رشتے کا انتخاب تو اللہ نے آسمانوں پر فرمایا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ عائشہ کے دامن پر کوئی دھبا اور داغ ہو؟ اور پھر بریرہ فرماتی یا رسول اللہ وہ تو اتنی انوسینٹ ہیں، اتنی معصوم ہیں، آٹا گوندتے گوندتے 9 عمر لڑکیاں سو جاتی ہیں، آٹا ان کا بکری کھا جاتی ہے، فرماتی ہیں، اور آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ایسا تو ہوئے وگرنہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ سلام کیا اور فرمایا کہ عائشہ دیکھو میری بات سنو، آپ نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری بریت کا اعلان فرما دے گا، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کی پناہ مانگو اور اللہ سے استغفار کرو۔ فرماتی ہیں آپ یہ بات کر رہے تھے تو اتنی کلمات کے بعد میرے آنسو خشک ہو گئے کہ 1 مہینے بعد آپ نے مجھ سے گفتگو فرمائی، وگرنہ تو اتنا ہی پوچھتے تھے کہ عائشہ کیا حال ہے آپ کا، اس سے اگلی بات نہیں فرماتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں خاموش ہو گئی اور اس کے بعد میں اٹھی اور میں نے کہا اپنے والد سے میں نے اشارہ کیا کہ آپ جواب دینا، رسالت امام علیہ السلام کو جواب دیں میری طرف سے۔ میرے والد خاموش ہو کے فرماتے ہیں میں کیا بات کروں، نہ میرے والد نے میری گواہی دی نہ میری والدہ نے، دونوں رسالت امام علیہ السلام کا خاموش ہو گئے۔ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بہت قرآن پڑھتی ہوں اور میں جو کچھ ہوں میرا رب مجھے جانتا ہے، لیکن میں آج صرف اتنی بات کہوں گی فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں وہ کچھ کہوں گی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے حوالے سے کہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر تہمت باندھی ہے، مجھ پہ الزام لگایا ہے، میں اتنی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے، جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں میری پاک دامنی میری پارسائی گواہی میرا رب دے گا۔ فرماتی وہ چاروں بیٹھے تھے، میں اٹھ کے بستر پہ جا کے لیٹ گئی، طبیعت میری بہت تکلیف میں تھی، میں بہت زیادہ۔ فرماتی ہے کہ جب میں اندر جا کے لیٹی ہوں تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ فرماتی ہے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ رسالت امام علیہ السلام کا جو ہے سر مبارک جو ہے سر انور جھکتا جا رہا ہے، اور پسینہ، سردی کے دن تھے اور اتنا پسینہ کہ آپ کے کپڑے بھیگ گئے اور آپ کا سر جھکتے جھکتے گھٹنوں تک جا کے لگ گیا، اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ فرماتی اللہ نے مجھے، اور میں یہ سوچتی تھی جب میں اندر جا کے لیٹی تو میں نے کہا میں نے اپنے رب کو پکارا ہے اس مشکل میں۔ فرماتی مجھے اس وقت حیرت ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں بیٹھ کے میرے ماں باپ کی موجودگی میں بستر پر تھی، بیک وقت 10 آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی میرے بارے میں نازل فرما دی، میری پارسائی کے بارے میں، میری پاک دامنی کے بارے میں، اور فرماتی ہیں کہ پھر وہ آیت 10 آیات تفصیل کے ساتھ آتی ہیں۔ فرماتی میں خوشی سے، میری ماں نے مجھے آواز دی کہ عائشہ باہر آ جاؤ، تو فرماتی جب میں باہر آئی تو رسالت امام نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بریت کا اعلان فرما دیا ہے،
اور میری والدہ نے کہا کہ آگے بڑھو اور رسالت امام علیہ السلام کے سر انور کا بوسہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بریت کا اعلان فرما دیا۔ فرماتی میں دیکھ رہی تھی کہ اس کیفیت کو دیکھا رسالت امام علیہ السلام مسکرا رہے تھے بلکہ ہنس رہے تھے، اور فرمایا عائشہ اللہ نے تمہاری بریت کا اعلان فرما دیا۔ تو فرماتی ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی حمد کروں گی جس نے میرے بارے میں، میری پارسائی اور میری پاک دامنی کے بارے میں اللہ نے بات فرمائی۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ آج 1500 سال ہو گیا ہے، آج ہمارے قاری صاحب نے بھی وہ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ میرے چھوٹے یہ 2 بچے میرے حافظ، یہ 3 حافظ بھی پیچھے کھڑے تھے، یہ بھی سن رہے تھے، یہ بھی صبح تلاوت کر رہے تھے۔ قیامت تک سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی پاک دامنی کی گواہی ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں دی جاتی رہے گی۔ اور میری سیدہ عائشہ ماں ہماری کتنی پارس اور پاک دامن تھی۔ بس 1-2 باتیں آپ کے بارے میں، اور آپ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، مجھ پر بڑا کرم کیا، اور اللہ نے مجھ اعزازات سے مجھے نوازا ہے، ایسے اعزازات سے جو بہت کم۔ فرماتی میں آپ کی واحد زوجہ وہ تھی جو کنواری تھی، اور فرماتی اللہ نے مجھے یہ بھی اعزاز بخشا کہ میں وہی میرے بستر پر نازل ہوئی، اور جب رسالت امام علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کا سر انور جو تھا وہ میری گود میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی، اور آپ کا جو آخری آرام گاہ ہے قبر انور جو ہے رسالت امام علیہ السلام کی، وہ بھی حجرہ عائشہ کے اندر ہے۔ تو اللہ نے اتنے اعزازات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی